پاکستان بھارت کے خلاف ٹی20 ورلڈ کپ میچ کھیلے گا، حکومت نے باضابطہ اعلان کر دیا۔ پاکستان 15 فروری کو شیڈول کے مطابق میدان میں اترے گا۔ حکومتی اعلامیے کے مطابق فیصلہ کرکٹ کی روح کے تحفظ، کھیل کے تسلسل کی حمایت اور شریک تمام ممالک کی خاطر کیا گیا۔ پاکستان اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم اور عوام کا مین اینڈ گرین کے لیے ایک نئے خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم کو محسن نقوی نے مذاکرات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ حکومت نے 20 CB کی درخواست کے علاوہ سری لنکا، UAE اور دیگر ممالک سے بات چیت کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا۔ ICC اور بھارت چاروں شانے چت۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کا مقدمہ لڑا اور جیت لیا۔ ICC نے PCB اور BCB کے ساتھ مذاکرات کی تفصیلات جاری کر دی۔ بیان کے مطابق ٹی20 ورلڈ کپ 2026 میں عدم شرکت پر بنگلہ دیش پر کوئی جرمانہ عائد نہیں ہوگا۔ بنگلہ دیش کو ICC ایونٹ کی میزبانی بھی دی جائے گی۔ ICC کے چیف ایگزیکٹو سنجیو گپتا نے بیان میں کہا کہ ٹی20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کی عدم شرکت افسوسناک ہے۔ بنگلہ دیش ایک اہم کرکٹ ملک ہے جو طویل مدتی سرمایہ کاری، مسابقت اور عالمی سطح پر انضمام کا مستحق ہے اور اسے قلیل مدتی رکاوٹوں سے نہیں پرکھا جا سکتا۔ سری لنکا کے صدر کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ، درخواست کی کہ پاکستان کو بھارت کے خلاف میچ کھیلنا چاہیے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے بھی مشکل وقت میں پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ صدر BCB امین الاسلام نے PCB کی جانب سے بھرپور تعاون اور کھیل کے جذبے کی تعریف کی۔ ٹی20 ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا دوسرا گروپ میچ آج امریکہ کے خلاف کھیلے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 پر شروع ہوگا۔ گروپ A میں پاکستان ایک میچ جیت کر دوسرے نمبر پر ہے۔ گرین شرٹس نے پہلے میچ میں نیدرلینڈز کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 3 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ PSL کی فرنچائز ملتان سلطان 2 ارب 45 کروڑ روپے میں فروخت۔ PSL کی تاریخ کی مہنگی ترین ٹیم بن گئی۔ نئے مالکان نے ملتان کا نام راولپنڈی رکھ دیا۔ مالکانہ حقوق کے لیے 5 بیڈرز کے درمیان مقابلہ ہوا۔ بولی 1 ارب 82 کروڑ سے شروع ہوئی۔ ولی ٹیک نے سب سے زیادہ بولی لگائی اور ملتان سلطان کے مالک بن گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ٹیم خریدنے کی ہی نیت سے آئے تھے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے چابی نئے مالکان کو سونپ دی۔ کہا کہ ولی ٹیک کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ CEO PSL سلمان نصیر کا کہنا تھا کہ PSL پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے روس کے خلاف جنگ کو جہاد ماننے سے انکار کر دیا۔ قومی اسمبلی میں خطاب میں کہا کہ روس کے خلاف جنگ ایک سپر پاور کی جنگ تھی۔ افغانستان میں پاکستان نے جہاد نہیں لڑا، ہمیں استعمال کرنے کے بعد پھینک دیا گیا۔ 9/11 افغانستان نے نہیں کرایا، لیکن ہم کرائے کی جنگ لڑتے رہے۔ ایک شخص نے امریکہ کی خوشنودی کے لیے ملک کو امریکہ کی فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا دیا۔ بھارت اب براہ راست جنگ کی ہمت نہیں کرے گا۔ مودی نہ گھر کا نہ گھاٹ کا رہا، ہمیں بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہم نے غیر ملکی حملہ آوروں کے ناموں پر سڑکوں کے نام رکھے۔ ہم اپنے ہیروز کو اپنا ہیرو کیوں نہیں مانتے؟ پاکستان اب مصنوعی ذہانت کے شعبے میں عالمی سطح پر قدم رکھنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان مشترکہ راہ پر جوش اور عزم کے ساتھ قدم بڑھا رہا ہے۔ انڈس AI ویک ٹیکنالوجیکل منظرنامے کو بدل دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب ایونٹ عالمی سطح پر پاکستان کو مضبوط پارٹنر کے طور پر سامنے لائے گا۔ کہا کہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب
میں نے IT اور تعلیم کے شعبے پر خصوصی توجہ دی۔ لاہور میں پہلا سیف سٹی منصوبہ بنایا۔ ملک کی پہلی IT یونیورسٹی قائم کی۔ زمین کے ریکارڈ کی شفافیت کو یقینی بنایا گیا۔ پاکستان کی 24 کروڑ آبادی میں 60% نوجوان ہیں۔ نوجوانوں کو جدید علم اور مہارتوں سے آراستہ کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان ڈیجیٹل انقلاب کی طرف پرعزم ہے اور ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ 2025 میں AI پالیسی بنائی گئی، 2026 میں عمل درآمد شروع کیا گیا۔ وزیر IT شزا فاطمہ نے انڈس AI ویک کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نجی شعبہ ڈیجیٹل تبدیلی کی قیادت کرے گا۔ پاکستان جدت، علم اور ترقی کا سفر جاری رکھے گا۔ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی، عالمی عدالت برائے ثالثی میں پاکستان کی جانب سے بھارت کے خلاف دائر مقدمے کی سماعت ہیگ میں مکمل۔ پاکستان نے بھارت کے متنازع ڈیزائن اور ہائیڈرو پاور منصوبے پر بھرپور اعتراضات اٹھائے۔ بھارت نے سماعت میں طلبی کا کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی عدالت میں پیش ہوا، جسے ماہرین بھارت کی کمزوری اور کمزور قانونی پوزیشن کا اعتراف قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان نے عالمی عدالت میں واضح کر دیا ہے کہ بھارت منصوبے ترقی نہیں بلکہ معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے اور پانی پر کسی قسم کا ڈاکہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ کروڑوں گھریلو صارفین اضافی بوجھ کے لیے ہو جائیں تیار، فکس چارجز کی حکومتی درخواست پر نیپرا آج سماعت کرے گا۔ پہلی بار ماہانہ 300 یونٹ تک کے گھریلو صارفین پر فکس چارجز لگیں گے۔ ماہانہ 100 یونٹ تک کے پروٹیکٹڈ صارفین پر 200 روپے اور 200 یونٹ تک کے پروٹیکٹڈ صارفین پر 300 روپے فکس چارجز لگائے جا سکتے ہیں۔ ماہانہ 100 یونٹ تک کے نان پروٹیکٹڈ صارفین پر 175 روپے ماہانہ فکس چارجز لگیں گے۔ کمرشل صارفین کے لیے 1 روپے 15 پیسے، جبکہ صنعتی شعبے کے لیے فی یونٹ بجلی 5 روپے تک سستی کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ پاکستان میں نیٹ میٹرنگ کے قواعد و ضوابط میں بڑی تبدیلیاں، سولر صارفین کے مالی فوائد میں بڑی کمی کا اندیشہ۔ نیپرا نے سولر صارفین ریگولائزیشن 2025 جاری کر دیے۔ اطلاق فوری ہوگا۔ نئے سولر صارفین سے اضافی بجلی تقریباً 11.5 روپے فی یونٹ میں خریدی اور ٹیرف پر فروخت کی جائے گی۔ نئے سولر صارفین کے ساتھ معاہدوں کی مدت 7 سے کم کر کے 5 سال کر دی گئی ہے۔ بجلی 1 یونٹ کے بدلے 1 یونٹ کی بنیاد پر ایڈجسٹ نہیں ہوگی۔ اضافی شمسی بجلی نسبتاً کم مقررہ نرخ پر ڈسکوز کو فروخت کی جائے گی۔ حکومت اور ڈسکوز کا موقف ہے کہ نیٹ میٹرنگ کے باعث آمدن میں کمی ہو رہی ہے۔ سولر نیٹ میٹرنگ کی وجہ سے پروٹیکٹڈ صارفین بڑھ رہے ہیں۔ ہڑتال کی کال دینے والوں کی عیاری چلی نہیں، عوام نے اگنور کر دیا۔ خوش ہوں، لوگوں نے منفی چیز چھوڑ کر مثبت چیز کو اپنایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں، عوام نے جلاؤ گھراؤ فتنہ فساد کے کلچر کو مسترد کر دیا۔ سب سے زیادہ خوش جین زی سے ہوئی، جنہوں نے کھلی فضا میں جا کر خوشی منائی۔ عوام کو سیلیوٹ کرنے کے بعد نواز شریف کو شکریہ ادا کرتی ہوں۔ بسنت والوں کو دلوں کو جوڑنے کا تہوار ہے۔ بسنت پنجاب کے کلچر میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ عوام نے SOPs پر مکمل عمل درآمد کیا۔ قابل سماعت ہونے کے اعتراض کی رکاوٹ کو عبور کرنا ہوگا۔ مقدمات دوسری عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔
عدالت میں تحریک انصاف کے وکیل لطیف کھوسا نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی استدعا کی تھی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے، ہمارے خیال میں یہ کیس غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ 24 اگست 2023 کا حکم نامہ تھا جس کے خلاف کیس آیا تھا، دیکھنا ہوگا کہ کیس غیر مؤثر ہو چکا یا ابھی چلایا جا سکتا ہے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب حسین نعیمی نے صدقہ فطر اور فدیہ سوم کا نصاب جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال صدقہ فطر اور فدیہ سوم کم از کم 300 روپے فی کس ہے، جو کہ حساب سے 1100 اور کھجور کے حساب سے 1600 روپے صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر نعیمی نے کہا کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے، جبکہ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ 60 روزے رکھنے یا 60 مساکین کو کھانا کھلانے کی صورت میں ادا کرنا ہوگا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف حصوں میں بارش، مستونگ، زیارت، ذوب، گوادر میں بھی بارش کا امکان۔ پنجاب، کے پی، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری کا الرٹ جاری۔ آج سے 10 فروری تک مختلف اضلاع میں بارش اور پہاڑی علاقوں میں برف باری متوقع۔ پنجاب میں بارش، مری اور دیگر پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔ اور نامور شاعر اور ڈرامہ نویس امجد اسلام امجد کو بچھڑے 3 برس بیت گئے۔ اپنے تخلیقی ذہن، شاعری کی نزاکت، نثر کی چاشنی اور ڈرامے کی جادوگری کو یکجا کر کے ایسا جہاں تخلیق کیا جس کی بازگشت صدیوں تک سنائی دے گی۔ بے مثال ادبی خدمات کے اطراف میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔